اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بہتری کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، صبح دوپہر شام، اور پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی دے، اور ملتی بھی ہے، کئیوں کو نہیں بھی ملتی. لیکن بہت کم لوگ ہیں ہمارے درمیان جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کافی تعداد ہے پاکستان میں. ایسی بات نہیں ہے، لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. کوئی ہسپتال چلاتے ہیں، کوئی کڈنی سینٹر چلاتے ہیں، کوئی بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، کوئی سکولز چلاتے ہیں، اور بہت لوگ قابل ذکر ہیں. اگر اتنے لوگ نہ ہوں تو ہمارا معاشرہ تو ختم ہو جائے، مر جائے اگر. لیکن آج ہمارے پروگرام میں ایک بڑی اسپیشل مہمان ہے. وہ مہمان جو ہیں ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کا سکل سیٹ ہے، وہ ان کا ہنر ہے، وہ ان کا کرافٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو آج میں نے کچھ چیزیں کھولنی ہیں جس کا ان کو بھی اس وقت علم نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن ہمارے درمیان بیٹھی ہے مسرت مصباح، ڈیپلیکس کی روئے رواں ہیں. ڈیپلیکس نہ صرف پاکستان میں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آئی کین بی رانگ بٹ دنیا میں کوئی سیلون نہیں ہوگا جس کی اتنی برانچز ہوں جتنی ڈیپلیکس کی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی. اور پھر ایک سٹیج آئی، ہم نے دیکھا کہ ایک دن مسرت کے پاس ایک کوئی وکٹم آیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے بھاگ دوڑ کی وہ انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کو میں آرگنائز طریقے سے کرتی ہوں. کیونکہ جو فگرز ہمارے پاس آئے وہ بڑے خوفناک تھے. وہ یہ تھا کہ پچھلے 10 سال میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، کیونکہ رپورٹ تو ہوتی نہیں ہے یہ چیزیں، پاکستان میں 10 سال کے اندر 8,000 سے زیادہ لڑکیوں کو ایسڈ اینڈ کیروسین برنز ہو چکے ہیں، یعنی تیزاب پھینکنے کی واردات. تیزاب بھی ہوتا ہے وہ کیروسین چولہا پھٹنے کی واردات. اتنے ہزار بچیاں چولہا پھٹنے میں جھلس کے مر چکی ہیں، لیکن آج تک چولہا بنانے والے ایک کمپنی کے اوپر بھی FIR نہیں ہوئی ہے، یا یہ پرو بھی نہیں ہوا کہ یار یہ کسی نے زبردستی تو نہیں کر دیا، مار کے اس کے اوپر بلیم لگا دیا کہ چولہا پھٹ گیا تو یہ ہو گیا. اسی طرح تیزاب کا ہے. اور پھر تیزاب میں تو زیادہ پرابلم یہ ہے، نہ صحیح طرح کی قانون سازی ہے، جو ہوتی ہے وہ لیپس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے، وکٹم شیمنگ شروع ہوئی تھی کہ اس نے کچھ تو کیا ہوگا نا جو اگلے نے ایسا کیا. تو پھر مسرت کو ایک ایڈوانٹیج یہ ضرور ہوئی، انہوں نے پہلے تو 3-4 سال کام کیا، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی بیٹی بڑی ہوگی، اس نے آ کے پورا اپنا کام سنبھال لیا، اور مسرت کو فل ٹائم آزاد کر دیا کہ یہ ڈیپلیکس اسمائل اگین کے اندر جا کے پوری زندگی اپنی وقف کر دے. لیکن جو خوش قسمتی ہے نا، جو میرا خیال ہے کہ احساس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو جب ہم ان سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ نہیں ہوتے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئی تھنک شی واز ویری لکی، ہیز بین لکی، کہ ماں باپ، بہن بھائی، بہنوئی، بھاوجیں ساری جو ہیں وہ ان کے پیچھے اس کام کے لیے کھڑی رہیں. So when you see one woman today over here, there are many people behind this hard work. Welcome to the show. Thank you so much. کیسی ہیں آپ؟ اچھی. یہ مجھے بتائیں کہ اسمائل اگین تو آپ نے شروع کر دیا، سب کو بتا دیا، لیکن ابھی تک آپ نے حالانکہ ایک دفعہ کوشش کی تھی، قانون سازی کیوں نہیں ہو سکی اس کے اوپر پراپر قسم کی؟ قانون سازی ویسے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں تو قوانین ہر چیز کے لیے موجود ہے نا، درختوں کے لیے بھی ہیں، جانوروں کے لیے بھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں. قوانین موجود ہیں، لیکن اس میں ایسڈ تھروئنگ کے اوپر یا تیزاب کے علاوہ جو مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دینے کے اوپر اس کی کوئی مخصوص قسم کی سزائیں جو تھیں وہ مختص نہیں ہوئی تھی. وہ پھر 2011 میں امینڈمنٹس آئیں اور اس کے اندر جو ہے وہ چینجز لائی گئی. اب قوانین بن جانے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہے نا. امپلیمنٹ کہاں سے ہوں گے مبشر، کیونکہ جن کے اوپر یہ زیادتی ہوتی ہے، جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، نمبر 1 ان کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا کہ آپ نے جب شکایت لکھوانی ہے تو آپ کو کون سے قانون کے تحت لکھوانی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب موویز دیکھتے تھے نا پرانے زمانے میں، مطلب آپ کے زمانے میں. جی میرے زمانے میں، آپ تو فرعون کے ٹائم پہ ہے نا، میں ابھی آیا ہوں. جی تو اس میں ہوتا تھا نا کہ تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت آپ کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے.
نا وہ دفعہ 302 جو تھا نا وہ ہم سب کے دماغوں میں ہے کہ یہ جو قتل کے جو مجرم اقدام قتل ہے اس کے لیے یہ سزا ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ 336A 336B یہ وہ قوانین ہیں جو کہ کوریسو یا جلائے جانے والے جو حادثات ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. شاید جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں باعث آپ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ وہ وکٹم شیمنگ ہو جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے. دیکھیں نا آپ تضاد کو چھوڑ دیں, نور مقدم کا کیس لے لیں, جی کتنی بد نصیب بچی کہ اس کے بعد اس کو برا کہنا شروع ہو گیا لوگ, اور آج تک اسے قاتل کو سزا نہیں ہوئی. جی تو کیا ہوا کہ جو ہمارے قوانین ہیں وہ صحیح طریقے سے لاگو نہیں ہوتے. قانون بنانے سے کوئی کرائم جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا. اٹس اے امپلیمنٹیشن اینڈ اٹ از اے سرٹنٹی آف دیٹ جو مضبوط بنا دے, ڈیٹرنٹ قائم کر دے. اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ. مطلب سیویرٹی سے کیا ہو جائے گا, آپ پکڑیں تو صحیح نا, پہلے اس کو پکڑ کے پھر اس کو آپ فوراً, یعنی کہ میں تو کہتی ہوں کہ مہینے بھر کے اندر چٹ پٹ جو ہے نا وہ سزا مل جانی چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جب شروع ہوا تو مجھے یاد ہے آپ نے ٹرپس لگائے اٹلی وغیرہ میں, لوگوں کو وہاں پہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتی تھیں, اور کافی دیر تو ہم ان ٹچ نہیں رہے, لیکن اب ڈو یو ہیو اینی فیسلٹی ہیئر جہاں پہ آپ ارینج کرتی ہیں یہ؟ جی اب ہم نے کچھ ملک کے حالات ایسے رہتے تھے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بھی حالات کی وجہ سے ہمارے اپنے ڈاکٹرز, ہمارے اپنے سرجنز بہت اچھے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم ان کے ساتھ کسی نہ کسی ہاسپٹل, بلکہ کسی نہ کسی کیا ہر ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیزون ہے. ہاں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سرجنز ہیں وہ کائنڈلی اپنی فیس نہیں لیتے, لیکن جو باقی اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں اور ہم ان بچیوں کو ان کے آپریشنز کراتے ہیں. اینڈ ایز یو نو دیٹ ون آپریشن از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اور 30-40 تو ہوں گے نا, اتنے آرام سے ہو جاتے ہیں, اور پھر 30-40 ایک سال میں نہیں ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بچی 2003 میں آئی تھی تو وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے, اور اس کے چھوٹے بڑے بہت سے آپریشنز ہوتے رہتے ہیں. ہم لوگ اپنا ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ 100 سرجریز جو ہیں وہ ہر سال کرائیں گے. اس 100 سرجریز کے اندر پرانے بھی آتے ہیں اور جو نئے رجسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کرتے جاتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں آپریشن ہوتا ہے تو کسی ایک بچی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمہارا ہم بعد میں کر دیں گے, اینڈ دے انڈرسٹینڈ بیکاز ایمرجنسی تو چلیں ٹھیک ہے نا, کسی کی لائف سیونگ ہوگی یا کچھ ہو گیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹراما ہے نا, ایک لڑکی کے اوپر کسی نے تیزاب پھینک دیا, اب فرض کریں کہ میں آپ کی آرگنائزیشن میں ہوں اور میں اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھوں بھلے, تو میں تو اس کا ولن ہوں نا, مرد ایک ولن ہے نا اس کے لیے. تو ڈو یو ہیو انف فیمیل اسٹاف ٹو کانسٹنٹلی ٹیک کیئر آف دیم؟ جی بالکل, ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر پروونس میں اپنے سب آفیسز کھول دیے ہیں. اور سب آفیسز میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ جتنے بھی ڈیپلیکس سیلون کھلے ہوئے ہیں وہ سب آٹومیٹکلی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے سب آفس بن جاتے ہیں. یعنی کہ اگر فیصل آباد میں کوئی خدا نخواستہ کسی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے تو فیصل آباد کی فرینچائز اونر جو ہے وہ ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں اور ان کو لے کر آتی ہیں, رجسٹر کر لیتی ہیں. KPK میں ہو, ساؤتھ آف پنجاب میں سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں, سندھ میں ہوتے ہیں, تھر پارکر میں, خیر پور میں, عمر کوٹ, یو نیم اٹ, اٹس آل دیئر. ہم ان تک پہنچتے ہیں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں.